صدر محترم حضرت مولانا فرید الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث دارالعلوم وقف دیوبند سے بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور چند ناصحانہ کلمات کے ساتھ مجلس کا اختتام فرما کر دعا فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت فيكم معلما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بموضع آخر: بعثت فيكم لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، اس وقت آپ کے سامنے قیمتی نصائح اور مشورے آئے اور آپ نے ادارہ درس دینیات کے بچے اور بچیوں سے آپ نے احادیث سماعت کی ہے. اسی طریقے سے نماز سے متعلق، وضو سے متعلق، روزے سے متعلق بچوں نے باتیں رکھی ہیں. بچوں نے احادیث سنائے اور ترجمے بھی آپ کے سامنے سنائے گئے ہیں. یہ در حقیقت یہ ادارہ کی محنت ہے، کوشش ہے، لگن ہے. جیسا کہ آپ نے مولانا تنویر صاحب کے کلام میں سنا ہے کہ سرخ رو ہو کر اگر تم جینا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا. در حقیقت انسان کو سرخ روئی اگر حاصل ہو سکتی ہے تو ایک علم اس کا ذریعہ ہے، اور اسی طریقے سے حسن اخلاق ہے. حسن اخلاق ہے، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث یہ رکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت فیکم معلما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں معلم بنا کر تشریف بھیجے گئے. آپ معلم بن کر آئے اور آپ نے صحابہ کرام کی ایسی تعلیم اور تربیت کی کہ چشم فلک اس کی نظیر نہ تو پہلے دیکھی نہ بعد میں. وہ صحابہ کرام جن کو بدوی کہا جاتا تھا، جن کے یہاں کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی تمدن نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود نے ان کو ایسا مہذب اور ایسا شائستہ بنا دیا تھا کہ آج بھی پوری دنیا ان کو مہذب ہی نہیں بلکہ مہذب بنانے والی قوم کی حیثیت سے دیکھ رہی ہے. وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے پوری دنیا کے اندر علم کی روشنی کو پھیلایا اور لوگوں کو تہذیب سکھائی کہ تہذیب کسے کہتے ہیں، ادب کسے کہتے ہیں، تمدن کسے کہتے ہیں. صحابہ کرام نے اس کی تربیت کی. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد کہ بعثت فیکم لأتمم مکارم الاخلاق. میں تمہارے پاس اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہارے لیے اخلاق کی تکمیل کروں، میں اخلاق سکھاؤں، اخلاق بتاؤں کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. انسان علم و اخلاق کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں.
علم یہ کسبی چیز ہے کہ علم کو حاصل کیا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، اور علم کو سیکھنے کے لیے استاذ کے سامنے ذہنی تلمس طے کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن اخلاق یہ فطری چیز ہوتی ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز قائم رہتی ہے، البتہ اس اخلاق کو سنوارنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اسے بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کسی چیز کو سنوارنے کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے، بگاڑنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اخلاق تو فطری طور پر موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ اخلاق ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہوتے، لوگوں کے سامنے لانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کامل کون ہے؟ مومن کامل وہ ہے جو سب سے زیادہ حسن اخلاق کا مالک، حسن اخلاق کا پیکر ہو تو واقعتاً وہ مومن ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ایمان کی دولت سے جب آدمی مالا مال ہوتا ہے تو ان کے پاس علم بھی آتا ہے، اخلاق بھی آتا ہے، اور اخلاق جس قدر اونچے ہوں گے اس اعتبار سے ایمان ان کے دل کے اندر قائم ہو۔ اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اخلاق کا اچھا نہ ہونا وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایمان کی کمی ہے۔ اخلاقیات میں سے ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 اجزاء ہیں، ان میں سب سے اونچا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور فرمایا ادنا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، سب سے ادنا طریقہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے۔ تاریخ میں یہ بات آتی ہے اور آئی ہے، لوگوں نے دیکھا سنا، ایک بستی سے یہودی کا گزر ہوا، دیکھا راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، اس نے فوری طور پر وہاں یہ کہا کہ لگتا ہے اس راستے سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا ہے۔ وہ ایک یہود بھی سمجھتا ہے کہ اسلام کا طور طریقہ کیا ہے، اسلام کی تہذیب کیا ہے، اسلام کا تمدن کیا ہے۔ یہود وہ ہماری تعلیمات کو پڑھتا ہے، تجسس کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی یہ تلاش اور اس کی یہ جستجو اعتراض کی نظر سے ہوتی ہے، اشکال کی نظر سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیات کریمہ ایسی سامنے لائی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ایسی پیش کی جاتی ہیں جس کو پیش کر کے لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے، نفرت پیدا کی جاتی ہے کہ دیکھو تمہاری کتاب میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، احادیث میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، حالانکہ اس حدیث سے نہ تو اس نے حقیقی طور پر استفادہ کیا ہے اور نہ اس نے سمجھنے کی کوشش کی۔ چنانچہ ایک موقع پر ایک روڑکی کے ایک پادری نے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اشکال کیا، خط لکھ کر بھیجا کہ قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت نہیں ملتی جو قرآن کی آیت سے معلوم ہو کہ زنا کرنا حرام ہے، زنا کو منع نہیں کیا گیا ہے، یعنی واضح انداز میں یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو،
حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ نے جواب میں لکھا کہ آپ نے یا تو قرآن کریم پڑھا نہیں ہے یا پڑھا تو سمجھا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ یہ کہا کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا، کہ زنا کے قریب تک مت جاؤ۔ زنا کے جو اسباب ہوتے ہیں شریعت مطہرہ نے، کتاب مقدس نے ان چیزوں پر پابندی لگا دی۔ دوسری جگہ آیت میں فرمایا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومن کو بتا دیجئے، مومن کو حکم دے دیجئے وہ نگاہیں اپنی نیچی کر لیں، نگاہیں اپنی نیچی کر لیں۔ اسی طریقے سے مومنات سے بھی حکم کیا گیا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اب مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ ہر ایک کو قرآن کریم نے عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے لیے طریقہ بتلا دیا کہ نگاہیں نیچی کر لو، تمہاری زندگی پاکیزہ ہوگی، عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزرے گی۔ ایک ہندو شاعر وہ اپنا تخلص مکند رکھا کرتا، اس نے کہا ہے کہ دل کی تقصیر نہیں مکند، آنکھیں ہیں ظالم، دل کی تقصیر نہیں مکند، آنکھیں ہیں ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی یہ گرفتار نہ ہوتا۔ پہلے آنکھ سے ٹکراتی ہے، پھر آگے معاملہ بڑھتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت مطہرہ نے، قرآن کریم نے سب سے پہلی پابندی لگا دی کہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے لیے نگاہیں نیچی کرو۔ جب نگاہیں نیچی ہو جائیں گی اور دونوں صنف کی نگاہیں نیچی ہو جائیں گی تو ظاہر ہے کہ آگے فحش کی زندگی آ نہیں سکتی۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز ہے مکاتب سے مل سکتی ہے، یہ درس مکاتب سے مل سکتا ہے۔ مکاتب نے اس بات کی کوشش کی ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک بات میں نے اس سے پہلے بھی کہی، آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آج یہ کوشش کی جا رہی ہے، امام شریعہ کے تحت یہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کہ یہ کوشش جاری ہے، اور یہ کوشش اس لیے اسی طرح ہے جیسے انگریز کے دور میں ہمارے اکابر نے کوشش کی تھی، حضرت نانوتوی نے کوشش کی تھی، حضرت گنگوہی نے کوشش کی تھی، اور حضرات رفقا نے ان کے رفقا نے کوشش کی تھی۔ جو میں نے بات کہی کہ لارڈ میکائلے نے اس وقت یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارے مشن اسکولز قائم ہوں گے، اور اس مشن اسکول کے اندر بچے تعلیم پائیں گے جو رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے لیکن مزاج کے اعتبار سے عیسائی ہوں گے۔ عیسائی بنانے کی کوشش کی ہے، آج ہمیں بت پرست بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خانہ دل میں جو ایمان کی دولت ہے اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کو ہمارے اکابر نے سمجھا اور عملی جواب اس طریقے سے، جیسے اس وقت حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے عملی جواب دیا، پہلے بات کا جواب بات سے دیا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اسکولز قائم ہوں گے اور ہماری ہندوستانی بچوں کے اندر عیسائیت ہوگی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم ایسے دینی مکاتب قائم کریں گے، ایسے مدارس قائم کریں گے جہاں بیٹھ کر ہندوستان کے بچے قرآن کریم سیکھیں گے، قرآن کریم پڑھیں گے، پھر قرآن کریم پڑھ کر
یہ رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے لیکن دل و دماغ کے اعتبار سے مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، جیسا آپ نے سنا کہ ایک استاد ایک طالب علم سے تعلیم کا آغاز ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی شاخیں ایسی پھیلائیں کہ آج اس کے سایہ دار شاخیں اس کی پورے ملک کے اندر قائم ہیں، بلکہ بیرون ملک بھی قائم ہیں۔ اس لیے آج یہ کوششیں جاری ہیں، اور یہ ادارہ درس دینیات اسی کا ایک سمجھیے کہ ایک جز ہے، جس کے ذریعے سے بچوں کے اندر تعلیم و تربیت دی جاتی ہے، اور ان کو وہ روشنی دی جاتی ہے جس روشنی سے وہ آگے چل کر اس اسلام کی روشنی کو، اس کے شمع و شمع کو روشن کرے۔ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جس سے شمع فروزاں روشن ہوتے ہیں۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور تربیت دی جائے، اور ماں کی تعلیم و تربیت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، مؤثر ہوتی ہے۔ وقت یاد نہیں در مختصر ایک بات آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک گیٹ ہے، دروازہ ہے، جس کو باب الظاہر کہا جاتا ہے، کہ افغان کے بادشاہ ظاہر نے اس کو بنوایا تھا۔ اس کے دادا کی بات ہے، شاہ ظاہر کے دادا کی بات ہے کہ دادا کے والد ایک مرتبہ بہت ہی افسردہ ہو کر گھر کے اندر آتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا کہ افسردگی کیسی ہے؟ نے کہا خبر ملی ہے کہ میرا بیٹا میدان جنگ سے پشت پھیر کر آ رہا ہے، بھاگ کر آ رہا ہے۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا نہیں ہو نہیں سکتا کہ میرا بیٹا میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر آئے، ہو نہیں سکتا۔ دو باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو فاتح بن کر آئے گا یا شہید ہو جائے گا۔ دو باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، تیسری بات نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے جو اصل محکمہ سراغ رساں ہے، سی آئی ڈی بلکہ سی بی آئی کا جو دستہ ہے، انہوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا بھاگ کر آ رہا ہے، تو تمہاری بات کیسے مانوں؟ ماں نے کہا کوئی بھی ہو میں آپ کی بات نہیں مان سکتی، میرا بیٹا یا تو فاتح ہوگا یا شہید ہوگا۔ بات سن کر ایک طرف ہو گئے۔ دوسرے دن صبح 9-10 بجے تک خبر آتی ہے کہ بیٹا فاتح بن کر آ رہا ہے۔ جب بیٹا آ گیا، اب بادشاہ نے بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ تم کو اس قدر یقین کس بات پر تھا کہ تم نے یہ کہا کہ دو باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو فاتح بنے گا شہید ہوگا؟ آخر اس یقین کا کیا سبب ہے؟ بیوی نے کہا یہ میرے اور خدا کے درمیان راز ہے، اس کو راز رہنے دیجیے۔ بادشاہ نے اصرار کیا اور بتایا کہ نہیں، یہ راز بتانا ہی پڑے گا۔ بڑا شہور تھا، انہوں نے راز بتایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے میرے بطن میں، میرے کوکھ میں اس بیٹے کو دیا تھا، میں نے آپ کے خزانے سے ایک دانہ بھی نہیں کھایا۔ میں نے خود محنت کی، سینے پرونے کی کام کیا، اور اس سے جو مجھے مزدوری ملی میں نے وہ کھایا۔ پھر یہ بچہ دنیا میں آیا، دودھ پینے لگا، تو جب تک دودھ پیتا رہا تب تک بھی میں نے آپ کے خزانے سے ایک دانہ نہیں کھایا ہے۔ اور جب یہ بچہ دودھ پینے کے لیے روتا، اگر میں باوضو ہوتی تو فوراً دودھ پلاتی، اور اگر باوضو نہیں ہوتی میں اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر وضو کے پہلے وضو کرتی تب دودھ پلاتی۔ اس طرح بچے کی تربیت ماں نے کی ہے۔ جسمان مفتی صاحب نے فرمایا کہ آج ماں کی طرف سے تعلیم و تربیت کا فقدان ہو رہا ہے،
جب ماں کی طرف سے اس طرح کی تعلیم و تربیت ہوگی اور بچوں کے لیے اس طرح کا اہتمام کیا جائے گا تو وہی بچہ شیخ وقت بنے گا، مجاہد وقت بنے گا، وہی قاسم نانوتوی بنے گا، وہی سلطان صلاح الدین بنے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر نہ جانے کیا ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ایسے ماں بننے کی۔ جب اس طرح کی ماں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی ہماری نسل آگے بڑھے گی، ترقی کرے گی، اور اگر نہیں تو پھر اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، ہم نہ جانے کس دہانے پر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دینی تعلیم سے جڑ رہنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہے محمد اکرم جو مولانا تنویر صاحب کے ساڑھو کا بیٹا ہے، موٹر سائیکل کے حادثے کا شکار ہو گیا ہے، تشویشناک ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس بچے کو صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفاء کلی دائمی نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ان نسألک بأنک انت اللہ لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے رب کریم جو اب تک ہم نے کوتاہیوں کی زندگی گزاری ہے، اے اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں بیداری نصیب فرما، تعلیم کے خاطر ہمیں بیداری نصیب فرما۔ اے رب کریم ہمیں خود علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، علم شغف نصیب فرما، ہمیں اپنے اولاد کو علم سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم مستقبل میں الہ العالمین ہمارا معاشرہ دینی بنا دے، اے اللہ ہمارا معاشرہ دینی بنا دے۔ اے رب کریم بے دینی سے ہم سب کی حفاظت فرما، جب تک ہماری زندگی ہے اے اللہ ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نہ مرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ نہ مرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سنت کے خلاف اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما، سنت کے خلاف اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم مولانا تنویر صاحب کے جو یہ پرچے ہیں، جو ساڑھو بیٹے کے حادثے میں اللہ جو انہیں تکلیف پہنچی ان راحت نصیب فرما، شفا عطا فرما۔ اے رب کریم صحت عطا فرما، تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، مریض اور مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ رب کریم ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔